मसीह की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग, जिसमें मैं मिलवाती हूं आपको उन खवातीन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह यीशु की ज़िंदगी का प्रचार। तो अजीज़ों, आज इस उन्वान को आपके लिए हमने बाइबल मुकद्दस में से चुना है। वो उन्वान है बुलावा, बुलावे की इकसाम। बुलावा कहते हैं किसी को बुलाने के लिए। ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में खुदा भी हमें कुछ कामों के लिए बुला रहे होते हैं, हम उस बुलाहट को पहचान नहीं पाते। तो आज इसी बुलावे के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आज की मेहमान को अपने स्टूडियोज़ में हम वेलकम करते हैं। मिस आस्तर आशिर, वेलकम टू आवर स्टूडियोज़। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे दुआ के साथ। तो दुआ में मैं चाहूँगी कि मिसेस आस्तर आप हमारी दुआ में रहनुमाई करें। कादिम तलीक जिंदा आसमानी खुदा बाप, तो जो था, जो है, जो आने वाला है, हम बड़े ईमान के साथ आपके सामने झुक के आपको सजदा करते हैं। हमारा ईमान है कि इस वक्त आप हमारे साथ हैं। ए मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा बाप, अपने आसमान के दरीचों को खोले रखना ताकि आज के इस मैसेज के वसीला से तमाम सुनने वाली जानों को बरकत मिले और आज का पाक कलाम हम सब के लिए भी बरकत का सबब हो। कादिम तलीक खुदा बाप, और मुझे इस बात को अच्छे तरीके से बयान करने की तौफीक अता करना। तेरा पाक रूह मेरी रहनुमाई करे और मैं तेरे पाक रूह की मामूरी से भरपूर होके तेरे पाक कलाम का प्रचार करने वाली बन सकूं। ये सब कुछ आपसे, आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। तो अजीज़ों, आइए देखते हैं कि आज के हमारे उन्वान बुलावे के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है। तो आप सब मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए। तो अजीज़ों, आइए देखिए पतरस का दूसरा आम खत, उसके पहले बाब की 10 से 15 आयात में यूँ मरकूम है, बस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारी खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूँगा, अगरचे तुम उनसे वाकिफ़ और उस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है, और जब तक मैं इस खैमे में हूँ तुम्हें याद दिला दिला कर उभारना और अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ, क्योंकि हमारी खुदावन यीशु मसीह के बताने के मुआफिक मुझे मालूम है कि मेरी खैमा के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। बस मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। आमीन। तो अजीज़ों, आज हमने अपने उन्वान बुलावे के बारे में कलाम मुकद्दस में से पढ़ा। तो आइए अपने आज की मेहमान से बुलावे के मुतालिक सीखते हैं। सो मिसेस आस्तर, आप हमें बताएं कि बुलावा क्या है। बुलावा का जो लफ्ज़ी मतलब है, इसका मतलब है बुलाना, और इसकी जब अक़साम को हम देखते हैं कि इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। जैसे हम अपने बच्चों को बुलाते हैं, घर में हैं, तो बच्चा मेरे सामने है, अगर मैं उसको बुला रही हूँ तो उसको आवाज़ दे के मैं उसको काम बताऊँगी। अगर वो आँखों से ओझल है तो मेरा बुलाने का अंदाज़ बदल जाता है, थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, तो वो बुलाना जो है वो पुकारना हो जाता है, बुलंद आवाज़ से पुकारना, अगर वो घर में है और आँख से ओझल है तो। लेकिन जब घर से बाहर है तो फिर थोड़ा बुलंद आवाज़ के साथ, लेकिन ये पता हो कि वो इसी महदूद हिस्से में है, तो हम उसको थोड़ा बुलंद आवाज़ के साथ पुकारते हैं कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन आज हम सीख रहे हैं बुलावा के बारे में। तो बुलावा ये है कि जब वो हमारी आँख से और हमारी आवाज़ से दूर है तो फिर हमें थर्ड पर्सन की ज़रूरत होती है कि जो उस रास्ते को जा रहा है, हम उसके पास मैसेज भेजेंगे कि मेरे बेटे को ये मैसेज दे दें कि आपकी मामा बुला रही है। तो एक बुलावा ये है। तो आज हम उस बुलावे के बारे में, हर किस्म के बुलावे के बारे में सीखेंगे कलाम मुकद्दस की रोशनी में कि कलाम मुकद्दस में किस किस तरह के बुलावे हैं। तो सबसे पहले जब हम पैदाइश की किताब 3 बाब की 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें आदम को खुदा ने पुकारा और कहा कि ए आदम तू कहाँ है।
وہاں پہ لفظ پکارا اس لیے آیا کیونکہ آدم روٹین سے خدا کے ساتھ بات کرتا تھا اور خدا کو پکارنا نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ پہلے سے موجود ہوتا تھا بات کرنے کے لیے، سامنے ہوتا تھا۔ لیکن جب اس نے نافرمانی کی تو وہ چھپا۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوا تو بالکل ایسے ہی احساس ہوتا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ جیسے ایک ماں کی نظروں سے اس کا بچہ اوجھل ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، تو ایسی ہی آواز اس لفظ پکار میں ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ بھی اپنے اس بچے کے لیے جو نافرمانی کر کے چھپ رہا ہے، وہ پریشان ہو کے جھنجھلا کے اس کو پکارا۔ جب اس کو پکارا کہ اے آدم تو کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ آدم نے آواز سنی، وہ پکار سنی، لیکن وہ سامنے آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس نے خدا کے حکم کو توڑ دیا۔ اسی طرح جب ہم موسیٰ کی زندگی کے بارے میں سیکھتے ہیں خروج 3 باب میں، تو ایک جھاڑی میں موسیٰ کو ایسے ایک جلتی ہوئی جھاڑی نظر آئی اور وہ اس کا تعاقب کرنے کے لیے آگے جب بڑھنے لگا تو آواز آئی کہ موسیٰ یہ جگہ پاک ہے، اور جب اس میں صرف آواز آئی کہ اے موسیٰ اے موسیٰ، تو موسیٰ نے جواب دیا کہ اے خدا میں حاضر ہوں۔ اب اس آدم میں اور اس آدم میں دونوں میں فرق ہے۔ جب اس آدم کو خدا نے بلایا تو وہ چھپا اور اس نے کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا اور اس نے اپنے گناہ کا اقرار بھی نہیں کیا۔ لیکن اس آدم کو جب جھاڑی میں خدا نے آواز دی اے موسیٰ اے موسیٰ، تو اس نے گھٹنوں کے بل گر کے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ پھر اسی طرح ہم جب پہلا سیموئیل پڑھتے ہیں تو سیموئیل چونکہ اس کی ماں نے منت مانی اور اس کو بڑی منت سماجت کے بعد خدا نے فرزند نرینہ سے نوازا، اور اس نے منت مانی کہ میں اپنے بیٹے کو خدا کے حضور چھوڑ جاؤں گی۔ اور جب وہ سیموئیل کو خدا کی ہیکل میں چھوڑ کر گئی تو وہ عہد کے صندوق کے پاس جب سو رہا تھا تو اب وہ بچہ ہے، اس کو ابھی نہیں سمجھ تھی ان چیزوں کی، تو جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کو ایک آواز آئی۔ بالکل۔ تو جب اس نے وہ آواز سنی تو وہ بھاگ کر ایلی کائن کے پاس گیا۔ جب وہ ایلی کائن کے پاس جاتا ہے تو وہ ایلی کائن کو کہتا ہے کہ کیا آپ نے مجھے بلایا؟ تو ایلی کہتا ہے میں نے نہیں بلایا، تو آپ جاؤ لیٹ جاؤ۔ وہ واپس آ کے لیٹتا ہے، آواز پھر سے آتی ہے، ایسے ریگولر 2-3 دفعہ اس کو آواز آتی ہے، تو ایلی کائن سمجھ جاتا ہے کہ اس کو خدا نے بلایا۔ تو پھر اس کو ایلی کائن نے سیموئیل کو بتایا کہ آپ ایسا کرو، اگر اب آواز آئے تو آپ نے کہنا ہے کہ اے خدا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ تو اس نے اس آواز کو سنا لیکن وہ پہچان نہیں پایا کیونکہ وہ بچہ تھا۔ اب ہم نئے عہد نامے میں آج کے بلاوے پہ آئیں گے کہ یہ ہم نے 3 اقسام پرانے عہد نامے میں دیکھی۔ ہاں جی، میں اسی بات کو آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ نئے عہد نامے میں جب ہم آغاز کرتے ہیں تو نئے عہد نامے میں ہم یسوع کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ وقت گزارا، تعلیمات کس طرح انہوں نے دی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلے کس کو بلایا تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے جب زمینی خدمت کا آغاز کیا تو مسیح خداوند نے ہر راہ چلتے اس شخص کو جو بات کو مسیح کی بات کو دھیان سے سن رہا تھا، مسیح خداوند نے ان کو کہا میرے پیچھے ہو لے۔ بالکل بالکل، کیونکہ انہوں نے کھلی دعوت دی، ان میں کوئی بندش نہیں تھی کہ کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا، اس میں ذات کا کوئی نہیں تھا، اس میں امیری غریبی کا کوئی نہیں تھا، اور کاروبار کا کوئی نہیں تھا۔ ہر طرح کے لوگوں کو مسیح خداوند نے دعوت دی کہ میرے پیچھے ہو لے، اور جس جس نے اس آواز کو پہچانا، جس جس کو اس آواز کی سمجھ آئی، وہ سب مسیح کے پیچھے ہو لیے اور مسیح کے شاگرد بنے۔ ان میں بے شمار عورتیں تھیں اور بے شمار مرد تھے جو مسیح کی آواز کو سن کر اس کے پیچھے آئے۔ اور جب ہم پطرس کے خط میں دیکھتے ہیں کہ پس اے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ کیونکہ جس بلاوے کے لیے خدا نے آسمان سے اپنے لوگوں کو بلایا اور پھر
جب انسان اس بلانا سے بھی دور ہو گیا، آج کا انسان اس پکار سے بھی دور ہو گیا، پھر آج کے انسان کو سیموئل کی طرح سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ہمیں کون پکار رہا ہے۔ بالکل۔ اور پھر ہمیں ان سب مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیں، ایک ہی راستے پہ چلیں، آپ کی آسانیاں جو ہیں، مشکلیں جو ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ مسیح خداوند نے جب ہمیں بلایا تو ہم اس کے پیچھے ہو لیں۔ جب ہم اس کے پیچھے رہیں گے، جب ہم اپنی زندگی کو اس نقش قدم پہ چلائیں گے جو مسیح خداوند نے اس دنیا میں رہ کے ہمیں سکھائی، تو پھر ہم اس بلاوے پہ قائم ہیں اور اس آواز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آج ہم آواز کو سن کر چھپتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کا سامنا نہیں کر رہے، ہم خدا کی آواز کو سن کے اگنور کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں پہچان نہیں ہے کہ آواز کس کی ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے خادموں کے ساتھ رابطہ میں رہیں، اپنے سے بڑوں کے ساتھ رابطہ میں رہیں، تاکہ وہ پاک کلام کی ہدایت کے ساتھ ہمیں سکھا سکیں کہ کون سی آواز خدا کی ہے اور کون سی ایسی آواز ہے جو ہمیں خدا کے پیچھے چلنے سے روکتی ہے۔ تو جب ہم بلاوے پر قائم رہتے ہیں، اپنی خدمت کو پہچان لیتے ہیں، کیونکہ بلاوے میں جب ہم پیچھے چلتے ہیں تو مختلف قسم کی برکات ہوتی ہیں، کیونکہ سب کے پاس ایک ہی نعمت نہیں ہوتی۔ کچھ کے پاس اچھا گانے کی ہوتی ہے، خدا نے بلایا ہوتا ہے انہیں کہ آپ نے اچھے طریقے سے کلیسیا میں گیت گانے ہیں۔ کچھ کے پاس اچھی طرح دعا کرنے کی نعمت ہوتی ہے۔ تو نعمتیں طرح طرح کی ہیں بلاوے میں، لیکن اپنی اپنی خدمت کو پہچاننا بہت مشکل ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ سب کچھ کے چکر میں ہم جو ایک کام ہمیں ذمہ ہوتا ہے وہ بھی اچھے سے نہیں کر پاتے۔ بالکل، میں سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کبھی کبھی خداوند ہمیں بلاتا تو ہے، لیکن وہ خاص کام جو اس نے ہمارے ذمہ لگایا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ توڑا اپنا جو ہے اسے استعمال کرنا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اس توڑے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں جو ہمارے لیے بیسیکلی ہیں ہی نہیں۔ ہم انہی چیزوں کو آگے مزید سیکھیں گے، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، تو آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔